عباس علمدار کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر میرے آقا کے بڑے بیٹے 18 سالہ کریل جوان میرے آقا امام حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، بابا اب مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے، بابا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دے، بابا اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، بابا زندگی اب تنگ لگنے لگی ہے، بابا اب مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے، میں جلدی جلدی اپنی باتوں کو رکھتا ہوں چونکہ وقت نکلتا چلا جائے گا، اس کے بعد امام کی شہادت کو بھی پیش کرنی ہے، میں جلدی جلدی اپنی باتوں کو رکھتا ہوں۔ مولا علی اکبر میرے آقا امام حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، بابا اب مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے، بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دے۔ میرے آقا امام حسین نے بار بار منع کیا، جب بار بار حضرت علی اکبر نے اصرار کیا، علی اکبر کون تھا؟ جو تصویر مصطفیٰ تھا، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا علی اکبر تصویر پیمبر تھے۔ جب صحابہ کرام کو نبی کے بظاہر وصال کے بعد یاد آتی تھی تو دور دور سے سفر کر کے مدینہ آتے تھے اور علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے دیا کرتے تھے۔ علی اکبر کا چہرہ ہو بہو مصطفیٰ کے طرح تھا، علی اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ کا جمال نظر آتا تھا، علی اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ کا حسن نظر آتا تھا۔ میرے امام نے کہا تھا، بیٹا تجھے دیکھ کر مجھے نانا کی یاد آتی ہے، جب نانا کی یاد آتی ہے تو علی اکبر میں تجھے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں، بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ میرے امام نے بار بار منع کیا، حضرت علی اکبر نے بار بار اصرار کیا، بابا مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے، میں اپنے جملے کو سمیٹتا ہوں۔ آخرکار میرے آقا امام حسین نے میدان کارزار میں جانے کی حضرت علی اکبر کو اجازت دے دی اور حضرت علی اکبر کو اپنا قبا شریف پہناتے ہیں۔ قبا شریف پہنانے کے بعد حضرت علی کے اور امیر معاویہ کے پھٹکا کو یعنی آپ کے کمر بند کو آپ کے کمر میں باندھ دیتے ہیں اور ایک لوہے کی ٹوپی آپ کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ رکھنے کے بعد آپ کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جاؤ اپنی ماں سے اور اپنی پھوپھی جان سے آخری سلام کہہ لو۔ اہل بیت سے آخری سلام کرنے کے بعد میدان کارزار میں جاؤ، اہل بیت کو آخری سلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا امام حسین کی بارگاہ میں علی اکبر آتے ہیں، گویا کہ جنتی دولہا کو میرے آقا امام حسین گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں۔ سوار کرنے کے بعد اس دعا کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، خدا تمہارا نگہبان ہے، خدا تمہارا حافظ و ناصر ہے۔ میرے آقا علی اکبر میدان کارزار میں چلے گئے، رجس کا شعر پڑھا کہ آ جاؤ ظالموں میں اگر طاقت ہے تو علی اکبر کے مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یزیدی فوج میں میرے آقا علی اکبر چلے گئے ہیں اپنے گھوڑے کو دوڑا کر کے، یزیدی فوج کے سامنے میرے آقا علی اکبر آ گئے ہیں۔ یزیدی فوج کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں، اگر کسی کے ماں نے اسے دودھ پلایا ہے تو آؤ علی اکبر کے مقابلہ کے لیے آ جاؤ۔ کسی ظالم میں ہمت نہ تھی کہ علی اکبر کے حیدر شجاعت کو دیکھ کر، علی اکبر کے بہادری کو دیکھ کر کوئی سامنے آتا، کسی ظالم میں یہ طاقت نہ تھی کہ علی اکبر کا مقابلہ کرتا، کوئی سامنے آنے کی جرت نہ کی۔ آخرکار میرے آقا علی اکبر جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ظالم سامنے نہیں آتا ہے تو میرے آقا علی اکبر خود ہی ظالموں کے پاس چلے جاتے ہیں، یزیدی فوج کے بیچ میں چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا علی اکبر حیدر ذوالفقاری ایسے چلاتے ہیں گویا کہ آج کربلا کے میدان میں علی اکبر کی تلوار نہیں چلتی ہے، اللہ کی قہر کی بجلی بن کر علی اکبر ظالموں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ علی اکبر کی تلوار کربلا کے میدان میں چل رہے ہیں گویا کہ قہر خدا بن کر کے آج ظالموں پر علی اکبر نازل ہو گئے ہیں۔ علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں، ظالموں کے نرگے میں میرے آقا امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے ہیں، ظالموں کے صفے کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ میرے آقا امام حسین کے بیٹے علی اکبر آئے ہیں، ظالموں کے بیچ میں آپ تلوار چلاتے ہیں، حیدر ذوالفقاری کو لہراتے ہیں، ظالموں کی گردنوں کو گاجر مولیوں کی طرح آپ کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا عمرو بن سعد نے دیکھا کہ اگر یہ ایسا ہی چلتا رہا تو یزیدی فوج میں ایک بھی فوجی باقی نہیں رہے گا، یزیدی فوج میں ایک بھی کمانڈر باقی نہیں ہوگا، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یزیدی لشکر کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ایسا کرو کہ سارے لوگ مل کر کے ایک
ساتھ حملہ کر دو۔ گویا کہ جب عمرو بن سعد نے اعلان کر دیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیروں کی برسات کرنے لگے۔ میرے آقا علی اکبر جب پیاس سے نڈھال ہو گئے تو دوبارہ پلٹ کر امام کے خیمے کی طرف آ گئے۔ آواز دیتے ہیں بابا جان میری خبر لیجئے، بابا جان میں پیاس سے نڈھال ہوں۔ میرے آقا امام حسین آتے ہیں، امام حسین اپنے پاس بٹھاتے ہیں علی اکبر کو، چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کہاں ہے۔ حضرت امام علی اکبر کے سینے پہ مولا حسین نے اپنا ہاتھ رکھا اور صبر کی تلقین کی، صبر و رضا کے پیکر مولا حسین نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کی۔ آخرکار میں اپنے جملے کو شارٹ کرتا ہوں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ جب میں پیاس سے تڑپتا تھا تو میرے نانا اپنی زبان مبارک مجھے چساتے تھے، اپنی زبان مبارک کو میرے منہ میں ڈالتے تھے، اس سے مجھے تسلی ہوتی تھی۔ بیٹا آج تو میری زبان کو اپنے منہ میں لے لو، اس سے تجھے تسلی ہو جائے گی۔ علی اکبر میرے آقا امام حسین کی زبان کو اپنی منہ میں لیتے ہیں، اپنی منہ میں لے کر کے چوسنے لگتے ہیں۔ مولا علی اکبر کو تسلی ہوتی ہے۔ دوبارہ پلٹ کر کے یزیدی نرگے میں جاتے ہیں۔ ظالموں نے دیکھا تھا علی اکبر کی تلوار کی کاٹ کو، ظالموں نے دیکھا تھا علی اکبر کی تلوار حیدری کو، تلوار ذوالفقاری کو ظالموں نے دیکھ رکھا تھا کہ علی اکبر جب تلوار چلاتے ہیں تو ظالموں کی ہستی مٹا دیتے ہیں۔ علی اکبر جب تلوار چلاتے ہیں ظالموں کی روحیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ علی اکبر جب کربلا کے میدان میں تلوار چلاتے ہیں ظالموں کے صفے کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عمرو بن سعد نے کہا تھا جس نے علی اکبر کے تلوار کے کاٹ کو دیکھ چکا تھا، اب دوبارہ پلٹ کر کے علی اکبر آئے ہیں میدان کارزار میں۔ عمرو بن سعد نے حکم کر دیا کہ ایک ساتھ اس پر حملہ کرو۔ ہزاروں کے تعداد میں تیروں کی بارش ہو گئی۔ میرے آقا علی اکبر تیر سے زخمی ہو گئے، تیر سے لہو لہان ہو گئے۔ اتنے میں ایک ظالم آ کر کے آپ کو ایسا وار کرتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے بابا امام حسین کو پکارتے ہیں، بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کی خبر لیجئے، بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کی خبر لیجئے نا۔ میرے آقا امام حسین آتے ہیں، آنے کے بعد علی اکبر کی خبر لیتے ہیں، حضرت علی اکبر کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، آپ کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد آپ کے لاشے کو خیمے میں لے کر کے جاتے ہیں اور خواتین جو ہے وہ امام علی اکبر کے لاشے کو سنبھالتی ہے۔ ابھی حضرت علی اکبر شہید ہوئے ہیں، حضرت علی اکبر ابھی شہید ہوئے ہیں کہ اتنے میں حضرت زینب آ گئی، آ کر کے کہنے لگی بھائی حسین مجھ سے علی اصغر کے تڑپنے کو دیکھا نہیں جاتا ہے، 3 دن سے علی اصغر بھوکا ہے۔ علی اصغر کون ہے؟ امام حسین کے چھوٹے بیٹے جن کی عمر ابھی 6 مہینے کی ہے۔ اللہ اللہ، کربلا کے میدان میں ہے علی اصغر۔ حضرت زینب گود میں لے کر کے حضرت علی اصغر کو آئی ہے، میرے امام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے بھائی امام حسین اصغر کی پیاس اب ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے، اے میرے بھائی حسین اصغر کی طرف نہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، اصغر کو لے کر کے جاؤ نا میدان کارزار میں اور ظالموں سے کہو نا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، تمہارا بدلہ ہم سے ہے، تم ہمارا خون بہانا چاہتے ہو، ہمارے 6 مہینے کے بیٹے اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے، اسے پانی کے چند قطرے دے دو۔ آخرکار جب بی بی زینب نے اصرار کیا، امام حسین کی بہن بی بی زینب نے جب بار بار اصرار کیا، مولا حسین تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹایا، 6 مہینے کے علی اصغر کو سینے میں ایسے لگایا گویا کہ جیسے قرآن کو سینے سے قاری لگاتا ہے، سینے سے علی اصغر کو لگا کر میدان کارزار میں ظالموں کی طرف جا کر کے کہتے ہیں اے ظالموں تم میرے خون کے پیاسے ہو، اے ظالموں تجھے میرا سر چاہیے، اے ظالموں تم مجھ سے مقابلہ کرنا، تم میرے خون کے پیاسے ہو، تجھے میرا سر چاہیے، یہ میرا ننھا سا بچہ ہے، دیکھو ننھے ننھے ہاتھ کو تمہاری طرف بڑھا کر کے کہتا ہے کہ پانی کے چند گھونٹ اسے پلایا جائے۔ ظالموں کی بارگاہ ظالموں کی طرف میرے آقا امام حسین ابھی یہ جملہ پیش ہی کرتے تھے کہ اتنے میں ایک ظالم حرملہ نام کا ایسا نشانہ لگاتا ہے کہ حضرت علی اکبر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں تیر پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت علی اصغر 6 مہینے کے اندر ہے، حضرت علی اکبر کے گلے میں تیر چلا گیا ہے، حضرت علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں تیر پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اصغر کے گلے سے جب میرے امام تیر کو نکالتے ہیں، پانی کا حضرت
अली अस्कर के गले से जब मेरे इमाम तीर को निकालते हैं तो खून का फव्वारा जारी हो जाता है। मेरे इमाम खेमे में अली अस्कर को लेकर के आते हैं। लाने के बाद दर्द भरी आवाज में पलकें भीगी हुई है मेरे इमाम की, आंखें अश्क बार है मेरे इमाम की, आकर के कहते हैं ऐ बीवी, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अपने अली अस्कर को संभालो, अल्लाह ने हमारी इस छोटी सी कुर्बानी को भी कबूल कर लिया है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने छोटे से बच्चे 6 महीने के अली अस्कर को भी शहीद किया मैदान कारज़ार में। जालिमों को अली अस्कर के ऊपर भी तरस न आई। जालिम हुरमला ने एक ऐसा तीर मारा कि अली अस्कर का गला छेदता हुआ मेरे इमाम के बाजू में वो तीर पेवस्त हो गया। हजरत ज़ैनब से मेरे इमाम ने कहा, ज़ैनब मेरी बहन अली अस्कर को संभालो, अली अस्कर के लाशे को संभालो। हजरत ज़ैनब संभाली। मेरे इमाम आसमान की जानिब देख कर कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, परवरदिगार ये छोटी सी कुर्बानी तू कबूल कर ले। गोया कि मेरे इमाम ने ज़ैनब से कहा था, ऐ ज़ैनब अल्लाह ने हमारी छोटी सी कुर्बानी भी कबूल कर ली। जब ज़ैनब हजरत अली अस्कर के लाशे को खेमे में ले जाती है तो आपकी वालिदा माजिदा आपकी लाशे को उठाकर सीने से लगा लेते हैं और आहो बका करती है, सीने से चिमटा लेते हैं अली अस्कर को। अली अस्कर को सीने से आपकी वालिदा चिमटा लेती है।